بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوری وتھ کے میں آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے ہر فرد سے، ہر اس فرد سے جس کے بچے کسی نہ جس سطح پر بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ ان پیرنٹس سے، ان بچوں سے، ان ٹیچرز سے، یہ سب سے ریلیونٹ آج گفتگو ہم کریں گے، ان کے لیے گفتگو کریں گے. اور میرے ساتھ جو آج مہمان ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کے لیے جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں، ان سے ریلیونٹ مہمان شخصیت نہیں ہو سکتی. میرے ساتھ آج موجود ہیں پریزیڈنٹ آل پاکستان لائرز فیڈریشن، ممبر نیشنل اسٹیئرنگ کمیٹی ایجوکیشن جناب ریناؤنڈ لائر، اور ہمارے بہت پسندیدہ جناب کاشف مرزا صاحب. سر تھینک یو ویری مچ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا. مصروفیت کا ہمیں اندازہ ہے، آپ کی مختلف میٹنگز میں سے ہم نے آپ کو بیچ میں سے اچک کے، تو آج آپ کا شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا. سر تھینک یو سو مچ. اچھا سر، پہلے تمہارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے، یہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ہے کیا؟ دیکھیے، آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن بیسکلی اے فیڈریشن ٹو ریپرزینٹ پرائیویٹ سیکٹر. پرائیویٹ اسکول کی جتنی ایسوسیشنز ہیں، مور دین 300 پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن جو ہیں، اٹس اے پارٹ آف دس فیڈریشن. 207,000 پرائیویٹ اسکولز ایز اے ممبر آف آر فیڈریشن. تو اس میں 15 لاکھ سے زیادہ ٹیچرز ہیں ہمارے پاس. وی آر پراؤڈ آف دیٹ کہ 26.9 ملین اسٹوڈنٹ آر اسٹڈینگ ناؤ these 207,000 private schools. So ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پرائیویٹ اسکولس کا اکراس دا کنٹری. اور پورے پاکستان میں 7.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول، جن میں سے 2.70 کروڑ آج بھی آؤٹ آف اسکول ہے. اور اتنا ہی تقریباً ہمارے بچے جو ہے ہمارے اسکول میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے پرائیویٹ اسکول کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول اور کنٹریبیوشن. بالکل. اچھا سر، ہمیں یہ بھی بتاتے جائیے ہمارے ویورز کے لیے کہ یہ جو آپ کا آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ بنیادی طور پہ دیکھیں، فار کوالٹی ایجوکیشن، پروموشن آف ایجوکیشن اور ایجوکیشن فار آل ایکسیس جو ہے، اور اس کے بنیادی فلسفے کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. پاکستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ باوجود اس کے 25 آرٹیکل اسٹیٹ رسپانسبلٹی، کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے، اور یہ اسٹیٹ کا فرض ہے کہ ہر وہ بچہ جو ایج 5 to 16 کے درمیان ہے، ہی مسٹ بی ان سچ اسکول. لیکن اب تو بلکہ لیٹسٹ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آ رہے ہیں وہ تو ایج 3 کے بچے کو کہتے ہیں، 3 to 16 ایئر. لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹ اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے جو ہمارے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہمیں بتایا ہمارے کتنے بچے آج بھی آؤٹ آف اسکول ہیں. 2.70 کا ڈیٹا گورنمنٹ کا اپنا ہے جی کہ یہ آؤٹ آف اسکول ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیٹا فیکچوئل ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اس سے زیادہ ہو. اوکے. کیونکہ اگر تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میں آپ ایج 3 کو بھی شامل کر دیں گے تو یہ تو شاید ہو سکتا ہے کوئی 3-3.5 کروڑ تک ہو. تو مرزا صاحب، کیا ہم سیفلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اتنے بچے پڑھ نہیں رہے جتنے آؤٹ آف اسکول؟ جی بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ایکچولی دیکھیں، اس میں 3 ایریاز ہیں. ایک تو پبلک اسکول. پبلک اسکول میں ہم 7.5 کروڑ بچوں میں سے 2.19 کروڑ پڑھ رہے ہیں. پرائیویٹ میں 2.69 کے قریب ہے، اور اتنا ہی آؤٹ آف اسکول ہے. اگر ہم 25 سے 30 سال پہلے چلے جاتے ہیں تو آبادی جو ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں لگ بھگ اس وقت کوئی 50 سے 60% جو ہے اضافہ ہوا ہے. تو اس لحاظ سے آپ کے تب جو گورنمنٹ کے اپنے اسکول تھے وہ 1,52,000 تھے. ٹھیک ہے. لہٰذا آج اس آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے منیمم ان کو جو ہے 3 سے 3.5 لاکھ اسکول ہونا چاہیے. پر ہوا کیا کہ اس 1,52,000 میں سے 1,30,000 کے لگ بھگ اسکول رہ گئے. سرکار اچھا، مزید کم ہو. جی، نہ صرف کم ہوئی، اس میں سے 30,000 وہ اسکول ہیں جو کہ عملاً نان فنکشنل ہیں. تو آپ نان فنکشنل کا مطلب یہ لے لیں کہ آپ کے پاس جو فنکشنل اسکول کی تعداد ہے وہ بمشکل 1 لاکھ سے بھی نیچے رہ گئی. مرزا صاحب، سیاست کیا کر رہی ہے؟ نہیں، اس میں ایک اور چیز بڑی خطرناک ہے. جی. اب جو 1 لاکھ بھی ان کے فنکشنل رہ گئے ہیں یا وہ نان فنکشنل ملا کے بھی جتنے بھی ان کے ہیں، اب ہو کیا رہا ہے، ہماری جو حکومتیں ہیں وہ ان سے بھی جو ہے وہ ذمہ داریوں سے مدابرہ ہونے کی جگہ ان سے دستبردار ہو رہی ہے، اور وہ آؤٹ سورس کر رہی ہے پرائیویٹ لوگوں کو
کہ وہ اپنی جو ہے ان کی جگہ وہ ریپلیس کریں. اور اس وقت پنجاب کے اندر, سندھ میں بھی ہو چکا کافی حد تک, پنجاب کے اندر بھی کوئی لگ بھگ ان کا پلان ہے 50% ان کے جو اسکول ہیں, یہ 63,000 اسکول تھے آج سے 20 سال 25 سال پہلے, جو کہ اب کم ہو کے 51,000 رہ گئے ہیں. 51,000 میں سے بھی آدھے اسکول جو ہیں وہ پرائیویٹ لوگوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. جب وہ آؤٹ سورس ہو جائے گا تو عملاً آپ کی جو ہے جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گی مزید. تو پھر ریاست کو جو ہے وہ ایک کہنے کا یہ موقع جو ہے وہ کون دے گا کہ بھئی یہ آپ نے 25 یہ آرٹیکل جو ہے یہ کیا ادا کیا. آپ نے تو 2 لاکھ نئے اسکول کھولنے تھے, آپ کو آج بھی جو ہے ان جو آؤٹ آف اسکول 2 کروڑ 70 لاکھ بچے ہیں, اس کے لیے 20 لاکھ ٹیچر چاہیے, آپ کو 2 لاکھ نئے اسکول چاہیے, اور آپ کو مسنگ فیسلٹیز دور کرنے کے لیے بہت بڑا بجٹ چاہیے. کاشف مرزا صاحب, پھر آپ جیسے قابل لائرز ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ ریاست ہوتی ہے ماں کے جیسی؟ ہم نے تو یہی سنا ہے کتابوں میں بھی نہیں, اور یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی. دیکھیں ماں میں بھی فرق ہوتا ہے. اگر یہ ستیلی ماں والا بھی سلوک کر لیتے تو شاید بہتر کرتے. دیٹ از ریئلی ویری انفارچونیٹ کہ ستیلی ماں سے بھی برا سلوک ہوا. آج میں جب یہ دیکھتا ہوں, اور 47 سے لے کر مرزا صاحب ڈیلیبریٹلی اس کو, یہ میں آپ کو بات بتا دوں جی, ڈیلیبریٹلی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت سے کیسز سپیریئر کورٹس میں بھی یہ ڈسکس ہوئے, وہاں پہ بھی میں نے استداد کی. اگر آپ پاکستان کے جو حالات ہیں اس کو درست کرنا چاہتے ہیں نا, تو پاکستان میں ایک بار پہلے ہمیں غلط پڑھایا گیا, لیکن حقیقت کیا ہے, پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری, از پورلی مینجڈ کنٹری. اوکے, اس کی وجہ سے میں آپ کو اس کی جو کمپیریزن کروں, میں آپ کے ساتھ ہی ہمارے ہمسائے کنٹری میں انڈیا موجود ہے. انڈیا کے ایک جو ریاست جس کا نام الہ آباد ہے, الہ آباد کی ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیژن دیا, بڑا وہ ایک لینڈ مارک قسم کا ڈیسیژن, جس میں اس نے کہا کہ اگر کوئی سرکار سے بینیفٹ لیتا ہے, تنخواہ لیتا ہے, مراد لے رہا ہے, وزیر ہے, مشیر ہے, سیکرٹری ہے, گورنر ہے, پریزیڈنٹ, جو بھی ہے, وہ اپنا بچہ سرکاری تعلیمی اداروں میں بھجوائے گا. یہ کمپل مینڈیٹری کر دیا, مینڈیٹری ہے. نہ صرف وہاں ایسا ہوا بلکہ دہلی میں بھی ایسا ہوا. اوکے, اچھا, الہ آباد کا تو رول ماڈل یہ بنا کہ ذاتی حکم آیا اور اس کے اوپر انہوں نے پابند کیا, تو وہاں کے پبلک اسکول جو سرکاری اسکول ہیں ان کا جو اسٹینڈرڈ بڑھا, بچوں نے لوگوں نے اپنے بچے پرائیویٹ سیکٹر سے نکال کے پبلک اسکول میں بھیجے. دوسرا ایک بہت بڑا جو ایک ایون کہ آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی میں بھی ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ کیا جاتا ہے, وہ ہے ان کی انڈیا کی ریلوے. وہاں پہ لالو پرساد یادو ایک پولیٹیشین تھا, اور بہت زیادہ کوئی اتنا پڑھا لکھا بھی شاید نہیں تھا, لیکن اس نے یہی اسی طرح کا ایک آرڈر پاس کیا کہ جو بھی سرکار کا بینیفٹ لے رہا ہے, بینیفیشری کسی طرح کا بھی, وہ سفر جو ہے بائی ایئر نہیں کرے گا, بائی ٹرین کرے گا. اس وقت جو انڈیا کی جو ہے ٹرین سسٹم پاکستان سے جو بہت ہی برے حالات میں تھی, آج اس میں منافع میں ہے, اور کیس اسٹڈی ہے وہ پوری دنیا میں اس کو کیس اسٹڈی کے طور پہ لیا جا رہا ہے. ویری آنریبل کاشف مرزا, اس کا پھر مطلب یہ ہوا, میں آپ کی ساری بات کو اگر ڈی کوڈ کروں تو پھر کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاستی ادارے امپلیمنٹیشن کی راہ میں خود رکاوٹ ہیں؟ دیکھیں, حکومتی ادارے کہا جائے تو دیکھیں لازماً شریک جرم ہے وہ تمام حکومتیں جو موجودہ یا ماضی میں رہیں, جنہوں نے ڈیلیبریٹلی اپنا ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے جو ایک وقت میں 2.9% آف جی ڈی پی تھا, آپ کا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی طور پہ جو آپ کا جی ڈی پی ہے وہ 4 سے کم نہیں ہونا چاہیے, منیمم ہے. اور بہت سی ایسی ڈیولپڈ کنٹری جن کا 6 to 7% آف جی ڈی پی جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ہیومن کیپٹل سمجھتے ہیں. تو جو آپ کا ہیومن کیپٹل ہے اس کے اوپر جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ آگے گرو کرتے ہیں. پاکستان کا المیہ یہ رہا کہ اگر ہم فار دا لاسٹ 2 ڈیکیڈز دیکھتے ہیں تو وہ جو جی ڈی پی 2.9 پہ کھڑا تھا وہ آج 1.5 سے بھی نیچے آ چکا ہے. نہ صرف آ چکے نیچے 1.5 بلکہ وہ بلاک ایلوکیشن کی نظر ہو جاتا ہے. تو مشکل مجھے نہیں لگتا وہ 1.2% سے بھی زیادہ وہ جو ہے وہ اس کو ایکسپینس کرتے ہیں اور اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں.
تو جب آپ کی پرائرٹی ہی نہیں رہی، ایجوکیشن آپ کی پرائرٹی نہیں رہی، دوسرا آپ نے یہ جو ظلم کیا ہماری اس نسل کے ساتھ، آپ نے ڈسکریمنیشن کیا ایجوکیشن میں، انہوں نے سیاسی سلوگن یاد، ان سب جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں ان کی آپ جو الیکشن مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھیں، تمام کوئی ناٹ اے سنگل ون جس نے کہا ہو کہ میں 4% سے نیچے جی ڈی پی کا کروں، کسی نے 4 کہا، کسی نے 6 کہا، ایون کہ کچھ ایسی پولیٹیکل پارٹی 7 تک کا کہا، لیکن جب ان میں سے جن کو گورنمنٹ ملی انہوں نے ہمیشہ اس کے الٹ کیا، انہوں نے سب سے بڑا کٹ ہمیشہ ایجوکیشن پہ لگایا. یہی وجہ ہے کہ پچھلے اگر 20 سال میں جو گورنمنٹس رہی اگر آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں تو 2.9 سے کم ہو کے 1.5. اچھا ایک چیز بڑی خطرناک ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، آلدو میں بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں ٹرو ڈیموکریسی کا، لیکن جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو پاکستان میں ٹرو ڈیموکریسی نہیں، ہمارے تو یہاں پہ وراثتی نظام ہے، جمہوریت کے اندر بھی وہی نظام ہے. جب ہم دیکھتے ہیں آرمی رجیم جب آئی، آپ دیکھیں جنرل ضیاء کے دور میں، بھٹو کا جب دور تھا نیشنلائز کیا گیا تعلیمی اداروں کو، ہمارا تعلیمی نظام کا بیڑا پھیلاتا ہوا. ضیاء دور میں کیا ہوا، انہوں نے 5 سال کا لیے ایگزامپشن دیا اور 5 سال کے لیے جو ایجوکیشن پہ انویسٹ کرے گا نہ اس سے اس کا سورس پوچھا جائے گا، اور اگلے 5 سال انہوں نے ٹوٹل ٹیکس فری کیا. وہ وقت تھا جب یہ پرائیویٹ سیکٹر جو نیشنلائز نظر ہوا یہ دوبارہ واپس آیا. آج آپ کے 207,000 جو پرائیویٹ اسکول ہیں یہ صرف اسی وجہ سے ہے، ادروائز آپ کو یہ ڈیولپمنٹ دکھائی نہ دے. دوسرا دور اگر آپ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں گا اچھا اگر وہ جنرل پرویز میں شرف لاتا، آپ اس میں دیکھیں جتنی آپ کا ایک بہت بڑا یونیورسٹیز بنی، آپ کی ایون میڈیا کو بھی کبھی آزادی ملی. اچھا اب ہم جب یہ دونوں چیزوں کو کمپیئر، اچھا بجٹ بھی اس میں جو تھا وہ کمپیریٹیولی جو ڈیموکریٹک آپ کی رجیم تھی ان سے زیادہ انویسٹ وہ کرتے تھے. ہمارے یہاں تو ایجوکیشن کو اس لیے کیا جاتا ہے طبقاتی نظام میں کہ ان کی اولادوں کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہ ہو. کاشم مرزا صاحب یہی میں پوچھنے جا رہا تھا، یہ بات تو آپ نے بڑی کلیئرٹی سے ہمیں سمجھا دی. اب یہ بتائیے کہ کیا اس میں پاکستان کی سو کالڈ پولیٹیکل ایلیٹ کی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی شامل ہے یا مینجمنٹل پرابلمز تھے جس وجہ سے یہ اس کو پرائیورٹائز ایجوکیشن کو نہیں کر سکے، یا یہ ٹاٹ کو اور ٹھاٹ اسکول کو رکھنا ہی رہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جتنی ہماری مین ٹاپ لیول کی بیوروکریسی ان میں سے اکثریت میں if I'm not wrong 90% پلس تو وہی یہ ٹاٹ اسکول سے اٹھ کر جو آئے. لیکن انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا جس کو میں ایلیٹ کیپچر کہتا ہوں، اس میں ہماری ٹاپ ایلیٹ میں وہ بیوروکریسی کو بھی آپ کہیں، لیکن جو پولیٹیکل جو آپ کی ایلیٹ ہے انفارچونیٹ کہ وہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح انہوں نے ہاتھ ملائے. دیکھیے ایک طرف آپ کے وہ اے لیولز موجود ہیں، کیمبرج ایجوکیشن، سر میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف آپ کے مدرسہ ہیں، ایک طرف آپ کا سرکاری اسکول، ایک طرف آپ کا درمیانہ پرائیویٹ اسکول، 3 سے 4 ایجوکیشن سسٹم. آپ اگر اس کو اور لبرل کرنا چاہیں 5 کر لیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کاشف مرزا صاحب، ہمیں آپ بتائیے کہ کیا یہ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹی تھی کہ یہ اس طبقاتی تقسیم کو رکھنا چاہتے تھے یا ان سے مینج نہیں ہو سکتا؟ نہیں، یہ ڈیلیبریٹلی تھا اور یہ چاہتے ہی ایسا ایجوکیشن کا سسٹم کا. دیکھیں ایجوکیشن دنیا کے اندر ہوتا ہے سنگل ایجوکیشن سسٹم. ہمارے سیاسی سلوگنز بہت خوبصورت، اب یہ دیکھیں نا یہ تو وہ ڈس آنیسٹی تھی، اور یہ بلکہ اس کو ڈس آنیسٹی سے بھی بڑھ کے جو کہا جائے کرپشن کا ایک سسٹم کو کریٹ کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی، دیکھیں سنگل ایجوکیشن سسٹم ہے 4 پارٹس. نمبر 1 آپ کا سنگل نیشنل جو آپ کا کریکولم آپ کہتے ہو، کریکولم میں کوئی کاسٹ بنانے پہ نہیں آتی. وہ ابھی بھی جو لاسٹ بنا تھا وہ بھی جنرل پرویز مشرف کے دور کا بنا، وہ اب سنگل تھا، اب سنگل نہیں ہے، کیونکہ آفٹر 18 امینڈمنٹ جو تھا آپ کی کانسٹیٹیوشن کے اندر جو آپ کی ایجوکیشن تھی وہ سبجیکٹ میٹر بن گیا آپ کے پروونس کا. جب آپ کے پروونس کا سبجیکٹ میٹر بن گیا تو اب آپ کا جو صوبہ آزاد ہے اپنی تمام اس کو کریکولم کی ڈیزائن کرنے میں، لہٰذا وہ کریکولم تو سنگل تھا نہیں. دوسرا اس کا پارٹ تھا کہ آپ کو نئے تعلیمی ادارے بنانے وداؤٹ جینڈر ڈسکریمنیشن، وداؤٹ کلاس ڈسکریمنیشن. اور اس کے لیے یہ تھا کہ جیسے کہ امیر اور غریب کا بچہ سیم ایجوکیشن انوائرمنٹ میں پڑھے، کریکولم سیم ہو، اس کی تمام آؤٹ لائن سیم ہو، اس کا ٹیچر ایکول لیول کا ہونا چاہیے، اس کے پاس فیسلٹیز ایکول لیول کی ہونی چاہیے. اس کو اگر آپ کمپیئر کرنا چاہیے پاکستان کے موجودہ تو یہ آرمی پبلک اسکول میں جہاں سپاہی اور جنرل کا بچہ پڑھتا ہے تو اس کو کر سکتے ہیں. باقیوں نے کیا کیا؟ باقیوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا.
انہوں نے تو اپنے بچے اٹھائے اور پرائیویٹ سکولز میں ڈالے بالکل, اور وہ سرکاری اسکولوں کو برباد کیا, اور ان سرکاری اسکولوں کو اس حد تک برباد کیا, اور ان کی آپ بل دیکھ لیں کہ اس کو آباد کرنے کی کوئی نیت نہیں, یہی آؤٹ سورس کر رہے ہیں. جی, اور ایک بچے پہ سرکار کو آج کی تاریخ میں جو ان کی رپورٹس ہیں 9,960 پر اسٹوڈنٹ پر منتھ کاسٹ آتی ہے. ٹھیک ہے, جب یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں تقریباً 10,000, 10,000 کے قریب ایک, اور جس میں 70% مسنگ فیسلٹیز کے ساتھ. ٹھیک ہے, جب یہی وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہماری جگہ آپ یہ ذمہ داری سنبھالیں, پرائیویٹ سیکٹر کو یہ دے رہے ہیں, تو ان کو پتہ کیا دے رہے ہیں, کسی کو 800, 900, 1000, 1200, یہ ہے ان کی ٹوٹل ان کی انویسٹمنٹ جو ایک بچے پہ کرنا چاہ رہے ہیں. اوکے, اب آپ مجھے یہ بتائیں, آپ ٹیکس مجھ سے کلیکشن کرتے ہیں, آپ جسٹس کے نام پہ, ہیلتھ کے نام پہ, ایجوکیشن کے نام پہ, اور آپ جب دینے کی طرف آتے ہیں تو آپ ایک اپنے بچوں کے لیے ایک الگ کلاس میں, کیوں؟ کیونکہ اس بچے نے اس کلاس میں اس جس کو لیڈ کیپچر کلاس کہتے ہیں اس کے لیے الگ ان کے ادارے ہیں, وہ جب پڑھ کے آئے گا وہ ایگزام بھی ان اداروں سے دے گا, کیمبرج کے تو ایگزام بھی اس کے ساتھ مرزا صاحب کو رول کریں گے. یس, یہ ان کے اوپر رول کیا جائے گا. دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں ڈیلیبریٹلی کی گئی ہیں. نمبر 1 آپ کا ایجوکیشن سسٹم کا انہوں نے جان بوجھ کے کیا, دوسرا آپ کا پولیٹیکل سسٹم, نہ ہی جو خطرہ نہ بنے ان کی اولادوں کے لیے. سر بڑا کلپریٹ کسے سمجھتے ہیں, بڑا مجرم, پولیٹیشین, بیوروکریسی؟ دیکھیں جی, میں تو پورے ایک سسٹم کو, اس کا سسٹم کے جو بھی اس کے سورسز ہیں وہ تمام, چونکہ جب آپ ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں پولیٹیکل سسٹم کو تو نمبر 1 کہا جائے گا, کیونکہ بیوروکریسی بھی پولیٹیکل سسٹم کے انڈر آتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ جب آپ کو روکتا ہوں, میں نے اگر اپنے ریجن میں دیکھتا ہوں, میرے ساتھ میرے ہمسائے ہیں, میں بنگلہ دیش کو دیکھ رہا ہوں, میں انڈیا کو دیکھ رہا ہوں, میں چائنا کو دیکھ رہا ہوں, میں ایران کو دیکھ رہا ہوں, ایون تھوڑا سے آگے چلے جائیں ہم رشیا کو دیکھ رہے ہیں. کیا ہم لوگوں نے اپنے اپنے سسٹم کے لیے ان ریفارمز کرنے سے کسی نے روکا؟ پاکستان کے اندر اسٹرکچر ریفارمز بہت ضروری ہیں. کون روکتا ہے؟ اگر آپ ریفارمز اپنے مفادات کے لیے کر سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے کر سکتے ہیں. سر اب آتے ہیں آپ کے سکولز کی, آپ سے مراد پرائیویٹ سکولز کی. ایک عام شکایت ہے کہ پرائیویٹ سکول کے اندر ٹیچرز کی سیلری جو ہے وہ لو ہوتی ہے. اچھا, میں بڑی چینز کی بات نہیں کر رہا, حالانکہ یہ شاید وہاں پہ بھی ہے, آپ ذرا چھوٹے شہروں میں چلے جائیں, ٹیچر کی سیلری جو ہے وہ کم ہوتی ہے. اس میں کتنی صداقت ہے, اور آپ کی فیڈریشن ٹیچرز کے سیلری سکیل کے لیے کیا کرتی ہے؟ دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے, اور میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. دیکھیں جس ملک کے اندر آج بھی 2.70 بچہ آؤٹ آف سکول ہونا ہے, تو 2,07,000 207,000 اسکول اگر موجود ہے, بہت بڑی بلیسنگ ہے. اس کا مطلب دوسری طرف ایک اور, اس سے پہلے ایک اور ڈیٹا شیئر کروں. پاکستان کے 4 ریاستی سٹون کہتے ہیں. ڈیموکریسی ہم 147ویں نمبر پہ ہیں. نمبر 2 آپ کی آ جاتی ہے ایڈمنسٹریشن 141 نمبر پہ ہے. نمبر 3 آپ کے جوڈیشری, وہ بھی 141 میں, ابھی یہ 2-3 ڈیجٹ کم ہوا. اور آپ کا نمبر 4 میڈیا جو سٹون ہے وہ آپ کا میڈیا ہے, اور 167 نمبر. آپ کے چاروں ستون تو شیکی ہیں. بالکل. تو جب آپ کا ایک سسٹم شیکی ہے تو پھر آپ کی اوور آل جو رینکنگ آئی ہے ایک نیشن کے طور پہ, ایماندار قوم کے طور پہ, تو وہ بھی 141ویں نمبر پہ ہے. ابھی شاید اس میں 6 نمبر اضافہ ہوا ہے. سر آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک ایسے سسٹم کے اندر جس کو ایک کرپٹ سسٹم جو انٹرنیشنل لیول پہ ڈکلیئر کیا گیا ہو, اس سسٹم کے اندر برائیاں ہیں. میں کبھی نہیں ڈیفینڈ کرتا کہ ایسی برائیاں نہیں ہیں. پبلک کے, ہمارے پیرنٹس کی جو تکلیفیں ہیں ان میں سے کچھ تکلیفیں بالکل وہ جائز بھی ہیں, لیکن ایک بات یہ سمجھنا, میں بالکل یہ کہتا ہوں ایک استاد کا مقام اس کے شان نشان ہونا چاہیے, وہ ہی اور شی مسٹ بی ویری ہائیلی پیڈ ہونا چاہیے. سر آپ کے پرائیویٹ سکولز میں سیلری تو شان نشان نہیں ہے. میں بالکل نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ایک ہے مارکیٹ اکانومی, اس بات کو ضرور سمجھیں. اگر ایک آپ کہیں گے 5 مرلے اور 10 مرلے کا اسکول ہے اور اس کی جو فیس اسٹرکچر ہے, آج بھی آپ کو میں بتاؤں فیس اسٹرکچر ہمارا جو 85% وہ اسکول ہیں جن کا بریکٹ 3000 سے نیچے کو 500 کو 1000 کو 1200 2000 اس طرح دے رہے ہیں. دوسرا فیس بریکٹ ہے 3000 سے لے کے 10,000 روپیہ فیس والا, وہ 13% ہے. ایلیٹ جن کو ہم کہتے ہیں یا ہائی ویلیو کاسٹ جن کو آپ کہتے ہو, وہ 1 سے 2% ہے. اب ان میں سے گورنمنٹ کوئی ہمیں سپورٹ نہیں کرتی, کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی دے رہے ہیں یہ اختیار کہ آپ اسکول چلائیں, تو گورنمنٹ خود تو پرائیویٹ سیکٹر تو 1000 800 500 1000 1200 یہ دے رہی ہے جن کو آؤٹ سورس کر رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کوالٹی کہاں سے آئے گی؟ کوالٹی کا تعلق ہے آپ کی فیسلٹیز سے. جتنا آپ فیس چارج کرو گے اتنا ہی آپ اس میں انویسٹ. اچھا یہاں پہ ایک بات میں سمجھنا چاہوں گا,
آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اسکول جتنی فیس لے رہا ہے اس حساب سے اپنے ٹیچر کو اس حساب سے سیلری بالکل؟ میں اسی طرف آ رہا تھا، یہی میرا ایک پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کا بجٹ ہی ہے، فرض کر لیں آپ 2 لاکھ روپیہ اسکول میں فیس کلیکشن کرو، ٹھیک ہے، تو 2 لاکھ لے کے آپ یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ آپ 10 ٹیچر رکھ رہی ہو اور ان 10 ٹیچر کو آپ جو ہے 70-80 ہزار لاکھ روپیہ دو، کیونکہ آپ اس کو سسٹینیبل کر ہی نہیں سکتے انٹل یا تو اسٹیٹ اس کو سپورٹ کرے یا کمیونٹی اس کو سپورٹ کرے. سر اس کا مطلب یہ ہوا مائی ڈیئر سر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ریاست اون کر رہی ہے، ادھر پرائیویٹ اسکول کے جو صاحب ہیں وہ اپنا پروفٹ کے اس میں ہیں، ٹھیک ہے، اور الٹیمیٹلی مار پڑ رہی ہے پیرنٹس کو کہ نہ کوالٹی ایجوکیشن ریاست دے نہ آپ دیں. میں اس کو پارشلی ایگری کروں گا اور پارشلی ڈس ایگری کروں گا. ایگری میں اس بات پہ کرتا ہوں کہ یہ ایکسپلائٹیشن ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ ہوتی ہے، چاہے پیرنٹ کی طرف سے ہو چاہے اسکول کی طرف سے، لیکن جو آپ کی کاسٹ کا تعلق ہے، میں پھر وہی کہوں گا کہ مارکیٹ اکانومی کے اوپر اگر آپ بات کریں گے، وائبل پروجیکٹ وہی ہوتا ہے، لازماً وہی وہ لوگ ہوں گے جو کہ اس کو افورڈ کر سکتے ہوں. ہاں اگر آپ اس سے یہ بات کہیں کہ اگر کوئی ایلیٹ اسکول اگر ہائی کوالٹی کاسٹ وہ لے رہا ہے تو وہ اپنے ٹیچر کو اچھا دے رہا ہے، یس دے رہا ہے. میں بہت سے ایسے اسکولوں کو میں ایلیٹ کی پہلے بات کرتا ہوں. ایلیٹ اسکول جو ہے آپ کا کوشچن میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں اگر ایلیٹ فیس لے رہا ہے 10,000 پلس تو وہ 50,000 لاکھ 2 لاکھ اپنے ٹیچر کو پر منتھ دیتا ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ 500 روپے فیس لے رہا ہے تو یقیناً وہ اچھی فیس جو تنخواہ نہیں دے رہا. 2 لاکھ کتنے ٹیچرز کو دیتے ہیں؟ ڈیپینڈ کہ اس کا obviously اس کا جو ہے جتنا وہ میں جانتا ہوں موسٹلی لاکھ کا پیکیج لاکھ کا ڈیپینڈ کرتا ہے نا، آپ کی سینیورٹی پہ ہوتا ہے، آپ کی ایکسپیرینس پہ ہوتا ہے، آپ کی کوالیفیکیشن پہ ہوتا ہے. لاکھ سے اوپر وہ کافی ہے اس پرسنٹیج رہ کتنی جاتی ہے. دیکھیں میں تو ویسے کہہ رہا ہوں 2% ہمارے ٹوٹل لیڈ ہے، تو 2% لیڈ کے اندر سے کتنا بھی ہوگا آپ کا لیڈ کا تو 6-7-8 ہزار ٹوٹل اسکول ہوگا. اب آ جائیے واپس لوئر مڈل کلاس کے لیے یا مڈل کلاس کے بچوں کے لیے جو پرائیویٹ اسکولس ہیں، آپ کی فیڈریشن پھر اس کوالٹی کو جو آپ نے بھی کہا نا کمپرومائز ہوتا ہے، فیڈریشن کیا کرتی ہے؟ ہم جو کر سکتے ہیں ہمارے پاس 3-4 میتھ نہیں کر سکتے. نمبر 1 ہم ٹیچرس ٹریننگ کو فوکس کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو موسٹلی ٹیچرس آتے ہیں دیٹ از ریئلی اگین ویری انفارچونیٹ کہ یہاں پہ کوئی یہ لاسٹ ریسورٹ کے طور پہ یہاں پہ وقتی طور پہ ٹیچر آتا ہے، ٹرین نہیں ہوتا. پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اچھا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ ٹرین نہیں ہوتی ہے. پہلی آپشن کبھی بھی اگر آپ مجھے اجازت دیں، بڑی سوری میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا اگلا سوال اس سے جڑا ہوا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو اس کے ساتھ جوڑ دوں تو تاکہ آپ پوچھیے. چھوٹے شہروں میں عمومی طور پہ جو ٹیچرز ہیں وہ انٹرینڈ ہوتے ہیں، بڑے میں بھی آپ کو موسٹلی کئی زیادہ تر ایسے ملتے ہیں. اس حوالے سے اس کوالٹی ایجوکیشن کو پھر انشور کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھے اس کو پورا کلیکٹیولی آپ ہمارے ایجوکیشن کے جو 2 المیہ، نمبر 1 ایک تو کوانٹٹی اور دوسرا کوالٹی. اب فوکس کیا ہونا چاہیے؟ کوالٹی از مور امپورٹنٹ، لیکن جو کوانٹٹی ہے اس کے بغیر آپ کوالٹی بھی نہیں دے سکتے. اگر جس معاشرے میں 2.70 آؤٹ آف اسکول ہے تو اس کا مطلب یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ایٹ دا سیم ٹائم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 2 کمرے کا اسکول بھی اگر کہیں پہ کھلا ہے تو کم سے کم 150 بچوں کو وہ کہیں نہ کہیں پڑھا رہا ہے. ٹیچر ٹرین نہیں ہوتا، ان کے لیے جاب آن جاب ٹریننگ ہی ایک واحد راستہ ہے جس میں آپ ان کو ٹرین کرتے ہیں. ان کو اب تو بہت سی آسانیاں آ چکی ہیں، لیٹسٹ آپ کو ایسی چیز آ چکی ہیں جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں. لیکن جب تک آپ کا ٹیچر ٹرین نہیں ہوتا آپ کوالٹی دے ہی نہیں پاتے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ٹیچر تھوڑا سا ٹرین ہوتا ہے وہ وہاں سے سوئچ کر جاتا ہے اور پھر آپ کو نئے سرے سے وہ ایک چیز کرنی. تو ایک یہ کنٹینیوس چیلنج ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ماسٹرز ٹرینرز اپنی فیڈریشن کے تھرو نیٹ ورک پورے پاکستان میں ہم نے پھیلایا اور کوشش کی. ہم نے بہت سی گورنمنٹ اور انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ مل کے ٹریننگ کی جو کیپیسٹی بلڈنگ کا جو ایلیمنٹ جو ویک ہے اس کو جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے میکسیمم ہم سپورٹ کرتے ہیں. کیا ریزلٹس ہے؟ کافی حد تک بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسکول، کیونکہ اب تو ٹیکنالوجی بیسڈ جو ایجوکیشن اور اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہم مینجمنٹ کے لیے ہم نے SLDP ایک ہمارا ہے اسکول لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام، اور ایک ہے CPDP کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام. یہ دونوں جو CPDP وہ ٹیچرس کے لیے ہے، جو SLDP ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے لیے ہے. ہم ایٹ دا سیم ٹائم دونوں کرتے ہیں. ہم نے اپنے پورٹل کے تھرو بھی اور اسکولس کو مختلف چیزوں پہ ہم اپنے ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایکسیس دیتے ہیں کہ وہ اپنے ٹیچرس کو آن لائن لیکچرس ہیں جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں. پھر نہ صرف یہ، ہم انٹرنیشنل کولیبریشن میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ٹیچر ایکسچینج
اور مینجمنٹ ایکسچینج کا جو ایک ہے پروگرام، اس کے تھرو اب آسانی یہ ہو چکی ہے کہ آن لائن ایسی کولیبریشن آسان ہوتی جا رہی ہے، آپ کو فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ہم بہت زیادہ فوکسڈ ہیں۔ سر یہ بتائیے ٹیچرز کا ایٹیچیوڈ کیسا ہے ٹریننگز کے حوالے سے؟ کیونکہ مجھے یوں لگتا ہے، یہ میری پرسیپشن ہے کہ ٹیچرز کے یہاں بھی ریزسٹنس پائی جاتی ہے کہ ہم پہلے تو وہ ٹیچر کے ذہن میں ایک یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو ٹریننگ کی کیا ضرورت ہے، تو اس کو کیسے آپ ٹیکل کرتے ہیں؟ یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے، اور حالانکہ یہ ہونا یہ چاہیے کہ جو آپ کی اسکلس کی ڈیولپمنٹ میں جو رول پلے کر سکتی چیز، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ آپ کی اپنی اسکلس ہے، آپ کو فوراً لرن کرنی چاہیے۔ بہت سی چیزیں آج میرے لیے نہیں ہے، اسپیشلی جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے، تو میں یہ دیکھتا ہوں تو مجھے تو کم از کم یہ لگتا ہے، مجھے شوق ہوتا ہے کہ میں وہ چیز جو مرزا صاحب کو شوق ہوتا ہے، لیکن یہ آپ سے بات کی طرف آ رہا ہوں، ٹیچرز میں انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے، لیکن جو ہماری میں نے یہ دیکھا ہے جو سمجھدار ایک طبقہ ہے اس میں ایکسیپٹیبلٹی ہے، اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ گرو بھی کرتے ہیں۔ میں بہت سے ایسے ٹیچرز کو جانتا ہوں جو آج خود پرنسپل یا ڈائریکٹر یا کسی ہائر ایڈمنسٹریشن لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، جو بندہ اپنے آپ کو امپروو کرے گا وہ اس کا جو ہے فائدہ بھی اسی کو ہوتا ہے، اور ریزسٹنس ہر فیلڈ میں ہوتی ہے۔ ایک آپ ٹریننگز کرواتے ہیں، اینڈ دوسرا ہم سپورٹ کرتے ہیں جو ان لو کاسٹ اسکول کو فائنینشلی، ٹیکنالوجی وائز مختلف، ہم نے گورنمنٹ اور انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ ہم نے کولیبریشن اس میں کیا ہے تاکہ ان کو ہم سپورٹ کر سکیں۔ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ان کو ہم سپورٹ کریں، جیسے کہ ٹیکنالوجی کے ٹولز کے حوالے سے، اکوپمنٹ کی لیے فائنینسنگ کی آسانیاں دیتے ہیں کہ اس میں کیسے وہ فائنینس جو ہے وہ ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جن اسکولس کے لیے دیتے ہیں وہ میٹروپولیٹن سے جو باہر اسکول، ہماری فوکس جو ہے چاہے وہ میٹروپولیٹن کے اندر ہو یا باہر ہو، لیکن وہ لو کاسٹ کی ڈیفینیشن جن کا فیس اسٹرکچر 3000 سے کم ہے۔ اب وہ اسکول جو 3000 وہ 500 والا بھی ہو سکے، کوئی بھی 1200 1000 مور دین 2000، لیکن بلو دین 3000، تو اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں مکمل طور۔ اور 3000 سے اوپر وہ آتی ہے افورڈیبل کلاس 3000 سے لے کے جو ہے 10,000 بھی ہم فوکس تو ہوتے ہیں، لیکن ہمارا مین زیادہ فوکس جو ہے لو کاسٹ ہے۔ مائی ڈیئر سر، یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ افورڈ کرتے ہیں، فیڈریشن ادھر فیڈریشن کی پرسیپشن ہے کہ یہ افورڈ کرتے ہیں، لیکن ان کی توجہ ہی نہیں ہے ٹریننگز کی طرف اور ان ساری چیزوں کی طرف، تو پھر اس کو کیسے انشور؟ کمپیریٹیولی لو کاسٹ اسکول کی نسبت جو اگر آپ دیکھیں گے نا افورڈیبل 3000 پلس ایلیٹ اسکول میں تو ہے سسٹم، لیکن جو افورڈیبل کلاس ہے وہ بھی فوکسڈ ہے۔ میں نے ان میں دیکھا ہے، دیکھیں وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں۔ گروئنگ آرگنائزیشن ہمیشہ تبھی گرو کر سکتی ہے جب وہ اپنی آپ کو، اپنی ٹیکنالوجی کو، اپنے سسٹم کو جو ہے اپ گریڈ کرتے ہیں، تو وہاں بہرحال ایز کمپیئر ٹو لو کاسٹ اس میں سکول اپنی لیب کرنا چاہ رہا ہے، ان کو ماڈرنائز کرنا چاہ رہا ہے، لیٹسٹ کرنا چاہ رہا ہے، کیسے فیڈریشن تک پہنچے؟ میں کس سکول کی بات کر رہا ہوں؟ جو بہاول نگر کے کسی تحصیل میں ایک سکول ہے، میں مثال کے طور پہ بہاول نگر کہہ رہا ہوں کہ تحصیل کا ایک سکول ہے، اب وہ فیڈریشن تک کیسے پہنچے؟ Everybody can have access through our email info@pakistanprivateschools.com. You are always welcome. اگر آپ آنا چاہیں، آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں، آپ کوئی ٹریننگ کرانا چاہیں اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر، اب آج ہم بہت، کیونکہ ہمارے اب ادارے جو ہیں اس کا جو دائرہ کار ہے وہ صرف فارمل اسکولس تک نہیں ہے، بلکہ ہم ووکیشنل ٹریننگ میں بھی ہمارے ممبرس ہیں، تو ہم اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی کرنا اچھا، کس اسکل پہ کام کرتے ہیں؟ دیکھیں کوشش تو ہماری زیادہ تر آئی ٹی بیس جو اسکلز ہیں اس کے اوپر ہے، پلس کچھ بچیوں کے لیے ہم نے کچھ اور اسکلز ہیں، ٹریڈس ہیں، جیسے کہ بیوٹیشن کا ہے اور ڈریس ڈیزائننگ ہے۔ مرزا صاحب یہ بتائیے کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے آپ کون سی ٹریننگ ٹیچرز کے لیے کروائی جاتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں نے آپ کو بتایا ہمارے جو دو بڑے ایریاز ہیں، ایک تو پری اسکول کے لیے ہم بہت زیادہ فوکسڈ ہیں، اور سائنس کی جو ٹیکنالوجی کی جو اسپیشلی آج آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، اس کے اوپر ہم بہت زیادہ فوکسڈ ہیں۔ تو obviously کمیونیکیشن اسکلز وغیرہ پہ بھی ٹریننگ؟ کمیونیکیشن اسکل از آلسو ون آف دا پارٹ، بیکاز آپ کمیونیکیشن کے بغیر تو کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکے گا۔ کمیونیکیشن اسکل اسی کا ہر ایک اس ٹائپ کا وہ حصہ ہوتا ہے، چاہے وہ پری اسکول کا ہو، چاہے وہ، اور پھر چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کافی ہم کام کرتے ہیں۔ چائلڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو بہت سے ہمارے جو ٹیچر ہیں ان کو ان سے بیسک آگاہی نہیں ہوتی ایز اے ٹیچر، کیونکہ وہ
प्लान करके एज ए टीचर वो नहीं डिजाइन होते, तो जो ऑन जॉब ट्रेनिंग पे आते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। अमूमी तौर पर पेरेंट्स की एक परसेप्शन है कि प्राइवेट स्कूल्स क्वालिटी एजुकेशन की बजाय भारी फीसों पर ज्यादा फोकस करते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है कि एजुकेशन की कमर्शलाइजेशन जो है एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर, जब अब तो एजुकेशन इंडस्ट्री बन चुकी है तो कमर्शलाइजेशन का एक पहलू है और पेरेंट्स के यहाँ एक अमूमी परसेप्शन आपको मिलेगी कि जी फीस लिए जा रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उस तरह की क्वालिटी जो है वो एजुकेशन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। देखिए, जहां तक तो फीस बढ़ाने का ताल्लुक है ना, ये 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एक आ चुकी है और बड़ा कैटेगोरिकली उसमें उन्होंने बता दिया हुआ है कि आप ये एक पैरामीटर उन्होंने दे दिया कि इस मैकेनिज्म के मुताबिक आप बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और अगर कोई उसको बढ़ाता है वो 5% है, एक उन्होंने क्लास बना दी कि इस फीस ब्रैकेट से अगर ऊपर कोई स्कूल है तो वो बाकियों को एग्जाम किया जो लो कॉस्ट स्कूल थे, बाकियों के दूसरे के बारे में ये था कि आपने 5% से ज्यादा एनुअल नहीं बढ़ाना, अगर उसे बढ़ाना है ज्यादा तो आप मैक्सिमम 8% तक जाएंगे, लेकिन वो विद परमिशन ऑफ द डिपार्टमेंट जो अथॉरिटी है उसके। अगर हम देखते हैं सपोज एक स्कूल की फीस है 25,000, ये मैं बिल्कुल और ये अमूमी स्कूल्स में 5% उन्होंने बढ़ा दी। एक फादर के 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, ये 4 बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल्स में, ओवरऑल मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन इकोनॉमिक सिचुएशन जो ओवरऑल मुल्क की मैं बात करना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो है, मैं खुद भी बाप हूँ बच्चों का, तो ऑब्वियसली मेरे बच्चे भी तलीमी इदारों में जब पढ़ रहे होते हैं तो वो कॉस्ट मुझे भी बेयर करेंगे। लेकिन क्वेश्चन इज दिस, लेकिन जब आपने इकोनॉमी की बात की तो आपको पता है जिस मुल्क के अंदर अभी तो कुछ हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, अदरवाइज यहाँ ही तो 30% प्लस पे हमारा इन्फ्लेशन रेट रहा, आपको याद होगा। और आज भी जो इन्फ्लेशन रेट है आज भी वो 12 से 15% के दरमियान जो है वो स्टैंड करता है, हमें तो जस्ट 5% कहा गया। तो क्या जो टीचर की सैलरी है उसको भी बढ़ना है, आपके रेंट भी बढ़ने हैं, 90% हमारे स्कूल आज भी रेंटेड बिल्डिंग में। तो जब आपकी इकोनॉमी को जब आप उसको कैलकुलेट करते हैं तो वही इकोनॉमी जो है, जो इन्फ्लेशन है वो आपकी स्कूल्स पे भी आती है। अगर आप, फिर मैं ये बात कहूंगा, सस्टेनेबल मॉडल के अंदर जायज हद तक अगर आप नहीं करेंगे तो आपका मैकेनिज्म जो है वो नहीं चलेगा, टीचर्स को भी, सिस्टम को भी, मैनेजमेंट के लिए भी। दूसरी बात यह है कि अगर आप पेरेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, आई डू एग्री, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सारी बात को अगर हम वन लाइनर बनाएं तो घूम घुमा के मार तो पेरेंट्स को पड़ रही है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, अगेन इट्स अ स्टेट रिस्पांसिबिलिटी, स्टेट कर दिए ना, तो उसको एक काम करना चाहिए। पूरी दुनिया में ये एक लेसन लर्न्ड है, अगर आप कहते हैं ठीक है प्राइवेट सेक्टर संभालें तो आप उन बच्चों के लिए स्टेट स्कूल को ना सपोर्ट करें, उन बच्चों को करें सपोर्ट। कैसे? वो उनको वाचर स्कीम दे पूरी दुनिया में, और हमारे भी पाकिस्तान में थोड़ी सी यूज हुई है, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन ने भी किया कि वो वाचर देते हैं कुछ पेरेंट्स की हद तक, ये उन्होंने किया अभी तक, जिसमें आप उनको बता दीजिए ये 2000 या 3000 का वो वाचर है, आप जिस मर्जी स्कूल में जाएं वो वाचर दें, और वो बच्चा उस स्कूल में जहां वो सेटिस्फाई है वहां जाके वो वाचर देते हैं, स्कूल उसको कोई फीस चार्ज नहीं करेगा। सेम दुनिया में है। अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में बच्चों को भेज रहे हैं तो जो स्टेट है वो स्कूल्स को सपोर्ट करती है, बच्चों से चार्ज नहीं करते, और स्कूल जो है जितने बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ाए होते हैं वो स्टेट उनको प्रोवाइड करता है। स्टेट को क्या फायदा होता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टेट को दूसरा फायदा होता है कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। यही फार्मूला, यही सिस्टम अगर यहाँ मैथ्स लेवल के ऊपर किया जाए तो ये वाहद हल है। अदरवाइज अगर आप ये कहें कि जो स्कूल है, नहीं, आप क्या समझते हैं कि जहां पर ऑलरेडी सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है वहां पर ये वाला मॉडल इंप्लीमेंट किए जाए, वहीं तो ये मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल होगा। उसकी वजह ये है कि जब स्टेट डिलिबरेटली इग्नोर कर रही है एक ऐसे सिस्टम को जो उसकी स्टेट रिस्पांसिबिलिटी है, तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है ना, कि अगर स्टेट उसको नहीं प्रोवाइड कर रही तो वो क्या पे करे। उसके लिए वाहिद ऑप्शन ये है कि अगर आप खुद कहते हो भाई लगभग तकरीबन 9660 का मतलब 10,000 पर स्टूडेंट पर मंथ कॉस्ट है, जिसमें बिल्डिंग कॉस्ट नहीं, क्योंकि इनकी तो बिल्डिंग्स आती हैं, तो भाई आप छोड़ दें ना, आपसे नहीं होता या आप करना नहीं चाहते तो आप हवाले करें उन काबिल लोगों के जो आपसे बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। हम पिछले 4 to 5 डेकेड से प्राइवेट सेक्टर का जो रिजल्ट है हमेशा टॉप लेवल पे होता है एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट। तो आप सपोर्ट करो, आप पेरेंट को सपोर्ट करें, आप उनको कहेंगे ठीक है जी ये स्कूल है इतने,
اس سے کیا ہوگا؟ بلکہ میں اس سے ایک اور بڑی بات کرتا ہوں، گورنمنٹ اگر بجٹ خرچنا نہیں چاہتی، نیت نہیں ہے یا بل نہیں ہے، ایک کام کرتے، وہ یہ کہ جس طرح جنرل ضیاء نے یہ کیا تھا، آپ ڈکلیئر کر دیں 10 سال کے لیے، آپ کے پاس 2,70,00,000 بچہ آپ نے جو ایڈجسٹ کرنا ہے، انہیں کہیں جی جو نیا اسکول، کالج، یونیورسٹی، ووکیشنل ٹریننگ، ٹیچر ٹریننگ، پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا ادارہ کھولے گا، ہم اس کے جو ہے سورس آف انکم نہیں پوچھیں گے. سیکنڈ، ہم ان سے بالکل نہیں ان کو ٹیکس کوئی لگائیں گے. نتیجہ یہ ہوگا اگلے 10 سال کے اندر اندر آپ کے پاس نہ صرف 2 لاکھ سے زیادہ اسکول ہوں گے، 20 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا، اور یہ 2,70,00,000 اسکولز کے اندر ہوں گے. میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب وہیں سے دعا مانگ رہے ہیں. نیت، پھر میں نے جو شروع میں بات کی تھی، ڈیلیبریٹلی یہ جان بوجھ کے یہ ایسا سسٹم بناتے ہیں تاکہ ان کی جو اولادیں ہیں وہ حکمران رہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا کے لیے جو آپ نے ایجوکیشن سسٹم اور پولیٹیکل سسٹم بنایا ہے، اس میں ممکن ہی نہیں کہ کوئی ایک عام انسان کا بچہ حکمران بن جائے یا عام انسان کا جو بچہ ہے وہ آپ کے بچوں کے لیے تھریٹ بنے. انہوں نے ساری زندگی آپ کے بچوں کی لیے نعرے لگاتے رہنا ہے، لہٰذا آپ ان کو جینے کا تھوڑا سا حق دے دیں، ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اتنا کمانے کا حق دے دیں کہ وہ روٹی کی طرف سے ذرا پریشان نہ ہو. ادروائز موجودہ کچھ بھی ممکن. ایز اے پریزیڈنٹ آف آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن، اس کار خیر میں آپ اپنا حصہ کیوں نہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تو اسکولز اور فیڈریشن ہیں، ہم ہیں امپلیمنٹ سائڈ پہ. ہم جو پالیسی میکر وہی لوگ ہیں جو حکمران ہیں. تو جو بادشاہ سلامت کی جو حکمرانی میں آپ کو جتنی اسپیس ملتی ہے آپ اس کے اندر جو کر سکتے ہیں. سب سے بڑا جو پرائیویٹ اسکول کا ایک کنٹریبیوشن میں بار بار یہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج جس کو گورنمنٹ 70% مسنگ فیسلٹیز کے ساتھ 9,960 پر، یعنی کہ 9,960 میں آپ کا ایک بچہ جو ہے وہ کاسٹ آ رہی ہے، ہم وہی چیز جو آج بھی 85% میرے جو اسکول ہیں وہ 3,000 بریکٹ سے کم ہے، اور یہ وہ کلاس ہے جو پوزیشن ہولڈر بھی ہے. اور پھر وہ جو 3,000 سے 10,000 کے افورڈیبل اسکول میں آتے ہیں وہاں سے پوزیشن ہولڈر بچے آتے ہیں. اور آج آپ کو جہاں لاٹ دکھائی دے گی وہ پرائیویٹ اسکولز کے بچے ہوں گے جو آپ کو فیلڈ کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں. پھر میں لیکن ایک ساتھ چیز اور جڑ رہی ہے اور بڑی تیزی سے جڑ رہی ہے. یہ بچے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں، یہ اچھے مارکس ہوتے ہیں ان کے، یہ تو برین ڈرین ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ بچے پھر جب ریاست ان کو دے کچھ نہیں رہی تو یہ بچہ نمبر چونکہ اچھے لیتا ہے، ذہین بچہ ہوتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، ایٹ لیسٹ اس کے پیرنٹس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر تو یہ ضائع ہو جائے گا. تو یہ برین ڈرین کی بھی تو وجہ بن رہا ہے. دیکھیں، برین ڈرین کو تو آپ اس لیے اب نہیں روکیں گے کہ ایک پوری دنیا کے اندر ایک جو ہے ایک اکنامکس کا ایک اصول ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو بہتر اپرچونٹی میکسیمم دکھائی دیتی ہے تو آپ میکسیمم بینیفٹ کے لیے آپ وہاں موو کرتے ہو. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ جب آپ کا یوتھ جو کہ 65% ہے، یہی ہمارا لائبلٹی خدا نہ کرے ہو سکتا ہے اگر آج ہم نے ان کو ڈائریکشن نہ دی، آج ان کو ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر، آج ہم نے ان کو کیپٹل، ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کے اوپر ان کی کام نہ کی، جو کہ گورنمنٹ کی پرائیورٹی نہیں ہے. نہ گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ پرائیورٹی کو انہوں نے جان بوجھ کے ایسے رکھا ہوا ہے کہ یہ ڈیولپ نہ کریں. سر مان لیجیے اس لیے اچھا اس میں کیا ہے، اب آپ کو ہمارے ساتھ ہمسایہ انڈیا ہے، آج ان کا $300 بلین کا جو ہے وہ ایک سال کا فورن ریمیٹنسز ہیں. چائنا کے پاس $150 کا جو ہے ریمیٹنسز، ہمارے $50 بلین کے ریمیٹنسز سے 2 سال پہلے جو کہ اب کم ہو کے $30 بلین پہ آ چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اپنی اس ہیومن کیپٹل کے اوپر اس نے انویسٹ کیا، آئی ٹی کے اوپر انویسٹ کیا. آج ان کا ایک سال کا $200 سے $250 بلین ان کو صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ سے مل رہا ہے. تو کیا آج میرا بچہ جو یہ ڈگری لے کے جاتا ہے اس کو یہ انڈسٹری کے ساتھ میچ نہیں کرتی؟ لرن سے وہ پہلے ان لرن کرتے ہیں. اسکل آپ نے اس کو صحیح وہ پرووائڈ نہیں کی جو انڈسٹری کی نیڈ ہے. تو آپ ایک ڈیمیا جب انڈسٹری سے میچ نہیں کرے گا، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو پاکستان سے باہر ہو، ضرورت آپ کی ہے کہ آپ ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ کریں. دیکھیں پوری دنیا کس طرح چل رہی ہے. پوری دنیا میں ہم ایکسپورٹ کیا کرتے ہیں، لیبر کلاس اپنی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. آپ کے کتنے ہیں جو یوتھ کے آئی ٹی ایکسپرٹ جا رہے ہیں، آپ کے کتنے ہیں جو آپ کے ڈیجیٹل ایکسپرٹس جا رہے ہیں. آج دنیا میں 8 کروڑ سے زیادہ اگلے 2 سے 3 سال میں پوزیشنز ہیں آئی ٹی ایکسپرٹس کی. ہمارے کتنے بچے ہیں جو یہاں سے ان کی کھپت ہو رہی ہے، اور یہ وہ ہیں جن کی یہاں آج بھی پاکستان میں بمشکل $1.5 بلین کی ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی. تو وہ کیا کریں؟ یہاں سے یوتھ ہماری جو باہر جا رہی ہے، یہ الارمنگ ہے.
لیکن وہ جا رہی ہے, وہ اس لیے جا رہی ہے کیونکہ اس کا یہاں فیوچر نہیں ہے اتنی زبردست ایجوکیشن لے لینے کے بعد. یہیں پہ سوال برین ڈرین ہو رہا ہے. یہ پرائیویٹ سکولز میں جو بچے اچھے ہیں, شائننگ بچے ہیں, وہ نکلتے جا رہے ہیں, پیرنٹس بھیجتے جا رہے ہیں, پولیٹیکل ایلیٹ اون نہیں کر رہے, بیوروکریسی امپلیمنٹ نہیں کر رہے. پاکستان کا کیا بنے؟ پاکستان کا انشاءاللہ مستقبل اچھا ہوگا. دیکھیں کہاں سے ابھی تک کاشف مرزا صاحب کی ابھی تک کی گفتگو کو اگر میں سمرائز کر کے اس کا ون لائنر بناؤں تو یہ تو اس قدر خوفناک صورتحال ہے, تو پھر ہم یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ٹکٹ تو لندن کی لیں اور امید یہ باندھ لیں کہ تھوڑی دیر بعد ہم مکہ اتر جائیں. دیکھیں بات سیدھی سی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, جو قومیں تباہ ہوتی ہیں ان کی بہت بڑی جہاں پہ وجوہات یہ ہوتی ہے, اس میں یہ بھی ایک وجوہات میں سے کہ ان کا جو سوشل فیبرک تھا اس کو بھی برباد کر دیا جاتا ہے, اور سیکنڈ ان کا ایجوکیشن سسٹم برباد ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی قوم کو برباد کرنا, اس کا ایجوکیشن سسٹم برباد کریں. انفارچونیٹلی ابھی تک تو ہے, ہمیں باہر سے کسی نے برباد نہیں. یہ ہم نے اپنے بچوں کو غلط پڑھا اور پڑھایا کہ بھائی ہمیں جو یہ وہ زمین ہے, یہ بات کو سمجھیں, جو کہ ایک وقت میں جب یہ گورے سے پہلے کا جو دور تھا 25% آف دا GDP ہوتا جو یہاں اکیلے اس ہندوستان جو ہندوستان تھا, مغل ہندوستان, وہاں سے جاتا تھا. اور آپ کا صرف جو انڈیا جو تھا, مغل انڈیا اینڈ جو چائنا تھا, اس کا 75% دنیا کے جو انجینئرنگ ورکس تھا, اس کی پروڈکشن تھی, وہ یہاں سے ہوتی تھی. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہمیں, ہاں ہمارے اپنی اگر نااہلیت ہے اور کرتوتیں ایسی ہیں تو اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں, لیکن اب بھی وقت بنے گا کیسے؟ اب بھی وقت ہے, اور ہمیں ریفارم اور اسٹرکچر ریفارم کون کرے کرنا تو گورنمنٹ نے. دیکھیے گورنمنٹ اللہ کرے کوئی ہدایت والی گورنمنٹ آ جائے. کب آئے؟ جب ہمارا جو نوجوان, جب ہمارا سول سوسائٹی اپنے رائٹس کے زیادہ اپنے فرائض کو سمجھے. مائی ڈیئر سر, آپ نہیں سمجھتے نہ 9 من تیل ہوگا نہ راجا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرح زیادہ دیر اب چلے گا, کیونکہ آج کا جو نوجوان ہے نا, یہ میرے آپ کی ایج سے ڈیفرنٹ ہے, یہ کوشچن کرنا سیکھ چکا ہے. ویسے آن لائن نوٹ میں آپ کو بھی نوجوان ہی سمجھتا ہوں. چلیے آپ کے ماحول ہے, کیونکہ میں نے بڑی مشکل سے بات سفید کی ہے تاکہ وہ مجھے نوجوان نہ سمجھا جائے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں اپنے جب بچوں کو دیکھتا ہوں نا, جب میں اپنی اگلی نسلوں کو دیکھتا ہوں, تو ایک اچھی چیز تو ہے, وہ آرگو کرتے ہیں, کرنا چاہیے, بٹ ہمیں ساتھ ساتھ ان کو اپنی روایات, ان کی تہذیب بھی سمجھائیں گے. ذمہ داریوں کا جب ہم بچوں کو احساس دیں گے, جب ہم ان کی ہیومن کیپٹل کے اوپر انویسٹ کریں گے, بلیو می ہمارا بچہ پرفارمنس میں دنیا میں بہت آگے, بہت بہتر ہے. آپ وکیل بھی, کیا ریاست کے اندر شہری, ایک عام شہری محفوظ ہے؟ دیکھیں اٹس ریئلی ویری انفارچونیٹ کہ جو آئیڈیل اسٹیٹ ہے وہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں سر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جن زی ہے, جنریشن زی جسے ہم کہتے ہیں, وہ ہمارے یہ اخلاقی اقدار والے بھاشن جو ہے اس کو قبول کرے گی, ایکسیپٹ کرے گی؟ ایک بات تو میں یہ جانتا ہوں, جو اقدار ہے نا ان کو اسٹیبلش خود سے کرنی پڑے گی. وہ ان کے لیے بھی اگر وہ ان کو آپ نہیں کریں گے خطرناک ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جو قومیں صرف اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں, اپنے فرائض کو فوکس نہیں کرتی, وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوتی. آپ کو فوکس کرنا پڑے گا اپنے فرائض. جب آپ جو انگلی دوسری طرف اٹھاتے ہیں, وہ پہلے اپنی طرف اٹھائیں, کیا میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں کامیاب رہا؟ جب میں اس کوشچن کا خود سے جواب پالوں گا تو پھر مجھے بہت آسان ہوگا دوسرے سے یہ کوشچن. سر آپ کو تو, آپ سے مراد مجھ کو, ہم سب کو تو سروائیول کی جنگ میں ڈال دیا گیا نا. ہم سروائیول, میں سروائیول سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں. بہت دیر تک اب یہ سلسلہ نہیں دیکھا, کیونکہ میں اس پورے دیکھ رہا ہوں. جی یہ خواہش بھی ہے, لیکن یہ اب حقیقت بھی بنتی جا رہی ہے, کیونکہ میں اکیلا رہ چکا ہوں اس ریجن میں جو پیچھے, کہ پاکستان کو کمپیئر کر انڈیا سے $700 بلین ان کے اکاؤنٹس میں ہے, وہ بہت آگے جا رہے ہیں. جی. ایون بنگلہ دیش آگے جا رہا ہے. چائنا اس وقت نمبر 1 جو ہے اس کو بیٹ کر کے نمبر 1 بن رہا ہے. رشیا آلریڈی بہت آگے جا چکا ہے. ایون کہ ایران بھی ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ میں ہم سے بہت آگے. تو لہٰذا اب ہم زیادہ دیر تک اس سسٹم کے ساتھ گرو نہیں کر سکتے. ہمیں جوڈیشل ریفارمز بھی کرنی ہے. آپ کو نہیں لگتا, مائی ڈیئر سر, سوری آپ کو بات کر رہا ہوں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہم ویسے ہی خوش ہو رہے ہیں جیسے پنڈ میں خوشحالی آ جائے اور چوری تگڑے ہونا شروع ہو جائیں, تو پنڈ کی جو کمی ہوتی ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ ہم ساڑھے بھی دینا ہے. دیکھیں میری بات سنیں,
یہی تو احساس دلانا ہے نا چودھریوں کو بھی کہ یہ جو قوم ہے یہ تمہاری کمی نہیں ہے، اس کو ایک انسان ہونے کا، ایک شہری ہونے کا حق دو جو ہمارا آئین دیتے ہیں۔ اگر تو آپ آئین کی بات کریں گے تو یہ ساری چیزیں، لیکن اگر آپ مائی ڈیئر سر یہاں پہ جو حق مانگتا ہے وہ تو اس کو تو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے میری بات سنیں، ایک بات میں اور یہ بتاؤں، کچھ چیزیں نا ہم نے اٹس ریئلی ویری انفارچونیٹ، میں اب یہی بات کر رہا ہوں، ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہمارا پولیٹیکل سسٹم دونوں ہی ڈیلیبریٹلی ایسا بنایا گیا ہے، اس کو بریک آپ کو کرنا، اور پولیٹیکل سسٹم بریک کیے گا۔ پولیٹیکل سسٹم کیا ہے؟ کیا ہم اس کو ڈیموکریسی کہیں گے کہ ایک باپ کے بعد اس کی چار اس کی نیچے نسلیں جو ہیں وہ پہلی تیار ہوں گی؟ کون سی سو پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی مین، کیا چھوٹی کو بھی آپ پکڑ کے دیکھ لیں، جس کے آگے اس کی نسلیں جو ہیں حکمرانی کے لیے وہ تیار ہیں؟ تو اس کو تو جب تک اس کو نہیں آپ صحیح کر سکے، چلے دوسروں کی طرف انگلی تو آپ بات میں اٹھائیں، کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز وہ ڈیموکریسی لا سکتی ہیں؟ یہ تو ان کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے، ان کے تو اندر ڈیموکریسی ایسا ہی ہے نا، جنگل کا قانون ہے نا، تو جنگل کے قانون میں یہی ہوتا ہے کہ جو زیادہ طاقتور ہے تو آپ کی انفارچونیٹلی یہی ہے۔ اور ان سے تو امید رکھنا الماس مووی سے بچے کی امید رکھنے کے نو کامنٹ آن دس، لیکن آپ یہ دیکھیں غور کیجیے گا کہ آج جب میں یہ بات کہتا ہوں نا، میرا جو نوجوان ہے نا، اگر یہ 65% میں جو کہتا ہوں خدا نہ کرے لائبلٹی، کیونکہ اگر آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ نے اور ہم نے جو اپنا وقت جو تجربہ جو دیکھا، ان کو ان تخت تجربات سے بچائیں اور ان کو وہ ڈائریکشن دیں جس پہ چل کے وہ آنے والے وقت میں ایک ذمہ دار شہری بنے۔ جب آپ ان کو ذمہ دار شہری بنا دیں گے تو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اس کے اندر۔ آپ کو اپنا کریکولم، آپ کو اپنا پورا ایجوکیشن سسٹم اوور آل کرنا پڑے گا، پھر یہ ممکن ہو۔ پرائیویٹ سکولز کے اندر بھی اور گورنمنٹ سکولز کے اندر بھی اور اکیڈمیز کے اندر بھی وہ تو نمبروں کی دوڑ، گریڈز کی دوڑ، وہ تو بچے تو اس طرف لگائے ہوئے ہیں، یہ سوک سینس، یہ سوشل رسپانسبلٹیز، یہ ساری چیزیں ادھر تو یہ تو ہماری پرائورٹی، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی آج کی ڈسکشن کا۔ میں آپ کو بتاؤں، جب یہ بات کر رہا ہوں نا اوور آل آپ کو اسٹرکچر ریفارم کرنے کی، اس میں سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں سنگل ایجوکیشن سسٹم۔ پوری دنیا آج بات کر رہی ہے اسکل ڈیولپمنٹ کی، آج بھی ہم بات کر رہے ہیں نمبر گیم کی، آج بھی ہم بات کر رہے ہیں جناب میرا بچہ تو آپ اٹھا کے دیکھیں رزلٹ میٹرک کا آتا ہے، انٹر کا آتا ہے، اس میں جو آپ دیکھیں ہر سال بدقسمتی کئی خودکشیاں بچوں کی ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کو اسٹریس دیا، صبح اسکول، پھر اکیڈمی، پھر قاری صاحب، وہ بچہ تو صبح سے لے کے رات تک یہ کریمنگ جو رٹا لگانا ہے، یہ آپ کی نسل کو برباد کر دے گا۔ وہ جو آپ کے زمانے میں تھا، ہمارے زمانے میں تھا، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، کو کریکولر ایکٹیویٹیز، وہ اسٹوڈنٹ یونینز جہاں سے بچے تربیت بچوں کی ہوتی تھی، وہ گراؤنڈز، ایون آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے پرائیویٹ سکولز میں گراؤنڈز کتنے ہوتے ہیں؟ میں نے آج تک مجھے یاد ہے کہ میں نے کبھی لائف میں ٹیوشن نہیں پڑھی، اور مجھے فخر ہے کہ جن بھی اداروں میں پڑھا وہاں پہ گراؤنڈز بھی تھے، سب کچھ تھی، یہ ہونی چاہیے۔ وہ بھائی کون کرے گا؟ یہ اسٹیٹ لیول پہ ہونی تھی، اب اسٹیٹ نے تو ہاتھ اٹھا دیا نا۔ اس سے زیادہ ضرورت تھی کہ میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا کیا ہے، طبقاتی نظام یہ تو اسٹیٹ نے دیا۔ اچھا دنیا اسکل مانگ رہی ہے، اسکل کی، اچھا آج آپ کو آپ کی ڈگریز جو ہے آبسلیٹ ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی آپ کے پاس ایمیزون ہے، آپ کے پاس وہ اوبر آیا، آپ کے پاس بے شمار ایپس ہیں، آپ کی اسکل کے اوپر آئیں گے، اسکل کے اوپر آنے۔ انہوں نے نہیں آپ سے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس ڈگری کیا اسکل ہے۔ جڑا ہوا سوال چھوٹا سا، پرائیویٹ سکولز اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کیا کام کریں؟ کیا ان کے کریکولم کے اندر اسکلز اورینٹڈ، اسکلز بیسڈ کانٹینٹ اور سلیبس موجود ہے، یا آپ کی فیڈریشن کیا اس کے اوپر بھی کام کرے؟ میں ایک بار پھر دوں، کیونکہ آپ کا خواب ہے جو ابھی تک کی گفتگو سے میں سمجھا ہوں، کاشم مرزا چار صاحب چاہتے ہیں کہ ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر انویسٹ کریں، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ کریں، تو وہ دنیا تو اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہے، پرائیویٹ اسکول اپنے سلیبس میں اس کو لے کے آ رہے ہیں۔ اچھا جہاں آپ کی خواہشات ہوتی ہیں وہاں آپ کی لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں، سے بہت سی خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں، لیکن جب تک آپ کے ارباب اختیار کو چاہتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے۔ ہمارے پالیسی میکر شاید نہیں چاہتے۔ دنیا آج بھی جو ہے اگر اسکل کی بات کریں تو ہم یہی کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اسسٹ کریں، آپ کو ریکمینڈ کریں کہ جناب یہ چیزیں ہیں، آپ اس پہ عمل کریں۔ آج بھی میرا اگر نظام یہ ہے کہ میرا بچہ میٹرک ایف اے کرے گا، اس کے بعد اس کو اینٹری ٹیسٹ دینا ہے، اینٹری ٹیسٹ دے کے اس کو ذرائع اختیار کرنے ہیں، اور آج بھی ابھی کالج یونیورسٹیوں میں گنجائش نہیں ہے ان کو کھپانے کی اور اس کو مایوس کرنے کی، تو پھر ایسے نظام میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم امپلیمنٹ کرنے والی پوزیشن میں ہیں، ہم نے وہی امپلیمنٹ کرنا ہے جو کہ ریاست نے یا حکومت نے ہمیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ اچھا واپس آ جائے گی وہ نمبرز اور گریڈز کی دوڑ،
اور سوشل رسپانسبلٹی اور یہ ساری چیزیں جس کے اوپر آپ دیکھیے میں کوئی بات کہہ رہا تھا جب میں کہہ رہا ہوں نا اسٹرکچر ریفارم تو اسٹرکچر ریفارمز میں یہ ہے کہ پہلے تو آپ کریکولم کو اس کو کمپیٹیٹیو کریں دنیا کے ساتھ جو گلوبلی جس کی نیڈ آپ کی فیڈریشن پرائیویٹ سکولز کو ہم تو جو ٹیکنالوجی ہم نے ٹیکنالوجی کو فوکس کیا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کے سے مراد آپ کی اسکلز ہے ٹیکنالوجی سے مراد آپ کی وہ کمپیریٹیو اسٹڈی ہے جو کہ آپ دنیا کے ساتھ کرتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے دور میں آپ دنیا کو چھوڑ دیں آپ کو گھروں کے اندر جو ہے کمپٹیشن ملے گا آپ کا جو بچہ ہے آج اگر اس کی کو ریپلیس کرنے کے لیے ٹیکنالوجی موجود ہوگی تو اس کی کوئی گنجائش نہیں جب تک وہ آپ کے کام کا نہیں ہے اور وہ کام تب تک ہوگا جب آپ نے اس کو اسکل دی ہوگی اسکول ایجوکیشن کے اندر ایک لمیٹڈ حد ہے جس میں آپ بچوں کو اسکل تو دے سکتے ہیں اس لیے ایک فاؤنڈیشن تو بننے کی اس میں کیا ہے ایون کہ یو کے اندر یہ پالیسی جو ان کی نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے انہوں نے ایک ہوتا ہے اے لیولز ایک ہے ان کا ٹی لیولز ہے ٹیکنیکل سائڈ انہوں نے اے لیولز اور ٹی لیولز کو انہوں نے مکس کیا ہے جو کہ 2031 میں وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں آنی ہے ابھی اسکول ایجوکیشن سے چلتے چلتے جو بچہ 2031 میں پاس آؤٹ ہوگا اسکول ایجوکیشن سے وہ ہوگا اس کی پلاننگ انہوں نے اب کر دی نہ صرف انہوں نے پلاننگ کی بلکہ انہوں نے یہ بھی کام کر دیا کہ انہوں نے اس کو مکس کیا ہے اگر یہ آپ اے لیول میں پڑھ رہے ہیں آپ ایٹلیسٹ 2 سبجیکٹ ٹی لیول سے پڑھیں گے ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم جناب انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری اگلی نسلوں کی نئے حکومتوں میں کب آنا ہے اور ہم ان کی آبیاری کے لیے راستے صاف کر رہے ہیں اپنی نسل اپنی قوم اپنی فیوچر کے لیے کچھ نہیں کر رہے جب تک ہم اس طرف جو ہے توجہ نہیں کریں گے ہم نے وہاں پہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے ڈونرز کو دکھانے کے لیے جو ہمیں اتنے بندے اسکل کر لیے آج بھی ہماری جو ہے مین ہیومن جو ایکسپورٹ ہے وہ ہماری جو ہے سروسز میں لیبر اور لیبر کو بھی ہم نے آئی ٹی اور ٹیکنالوجی سے انٹروڈیوس نہیں کیا لہٰذا وہ بہت جگہ آپ دیکھیں پچھلے 2-3 سالوں میں ہمارے فورن ریمیٹنسز کمپیریٹیولی نیچے کو جا رہے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ ہماری بہت زیادہ پاسپورٹ ختم ہو گئے کاغذ ختم ہو گیا لوگ بہت تعداد میں باہر جا رہے ہیں صورتحال نیچے کی طرف آ رہی ہے اور آپ یہ میں کہوں گا کہ آپ کو نئی مارکیٹس کو دیکھنا پڑے گا آپ کو اپنی یوتھ کو جس کو آپ فخر سے کہتے ہیں آپ کو سکلز دینی پڑیں گی ان کی ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کریں تاکہ ان کی اگر پاکستان سے باہر بھی چلے جائیں تب بھی یہ پاکستان کا جو ہے فیوچر ہو اور یہ پاکستان کا فخر ہو گفتگو آگے بڑھاتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ ٹیچر کا بنیادی کام ہے پڑھنا پڑھانا اس کی بائی پروڈکٹ ہے آپ کے پرائیویٹ سکولز کے اندر اچھا میں بار بار وضاحت کر رہا ہوں آپ کی تو ماشاءاللہ خود ایک بہت لمبی چوڑی چین ہے اور اس میں آپ سے بڑا آپ نہیں ہے آپ کے سارے پرائیویٹ سکولز جو ہیں ان کے اندر ٹیچر کو اتنا اوور برڈن کر دیا جاتا ہے اتنا کام ادر دین ٹیچنگ اس کے اوپر لاد دیا جاتا ہے کہ وہ اس سے نکلے تو ٹیچنگ کی طرف سوچے سیکھے پڑھے پڑھائے نئے کانٹینٹ کی طرف آئے تو اتنا اوور برڈن دیکھیں یہ تو پرابلم یہ ہے نا کہ آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم کو ڈیزائن ہی ایسا کیا گیا بائی ڈیزائن یہ اس طرح کا کہ آپ کا جو ٹیچر اور آپ کا بچہ دونوں ہی اوور برڈن ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری کریٹیوٹی کی کوئی بات ہمارے سسٹم میں نہیں کی جاتی آپ کو جو کیمبرج سسٹم اور جو آکسفورڈ کے نظام ہے اور جو آسٹریلیا کا سسٹم ہے اگر ان کو کمپیئر کیے کہ امریکن اور دوسرے بھی وہاں تو فن لینڈ دنیا میں نمبر 1 سسٹم ٹوٹل آپ نے ایک ویک کے اندر 18 گھنٹے بچوں کو پڑھانا ہے جاپنیز گریڈ 3 تک بچے کو کوئی کتاب نہیں ان کو ایتھکس ویلیوز اور ان چیزوں پہ سکلز کے اوپر کام چائنا اسکول میں چلے گئے ان کو بچوں کو بچپن سے سکلز سکھائی جا رہی ہے ہم کیا کرتے ہیں نہیں وہاں وہ بچوں کو خوش رکھنے کا ٹیچر کو خوش رکھنے کا فن دیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم سٹریس دیتے ہیں ہم بچوں کو بھی سٹریس دیتے ہیں ہم اپنے ٹیچر کو بھی سٹریس دیتے ہیں جب ٹیچر کو اتنا سٹریس دے دیا جائے گا اتنا اوور لوڈ اوور برڈن کر دیا جائے گا تو وہ اپنی کلاس کو فل ڈیلیور کر پائے گا یا کر پائے گی نہیں کر پاتے اب بھی نہیں کر رہے کیونکہ تو پھر سکولز دیکھو اور جو میری بات سنیں ایک کتاب میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے اگر آپ اسی کو بچے کو کہو گے کہ یہی ری رائٹ کر کے وہ لے آئے تو اس کی ضرورت کیا ہے بالکل اب یہ بات تو ہمیں اپنے اسکول لیول پہ بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں اس لیے میں بات کرتا ہوں آپ تو دنیا بتاؤں یہ بچوں کو ٹیب کے ذریعے انہوں نے اوور آل ساری جو ہے پورے سال کا کریکولم اس کے پاس ہے اس کی لیکچرز موجود ہیں ایون کہ اب تو چلیں فیڈریشن جس کے پریزیڈنٹ ہیں کاشف مرزا صاحب وہ فیڈریشن ٹیچرز کے لیے کہ ان کو اتنا اوور برڈن نہیں کرو ان سے جو ان کا اصل کام ہے وہ لو
اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے فیڈریشن کیا کرے؟ دیکھیں جی، فیڈریشن کے پاس دو قسم کی آپشنز موجود ہوتی ہیں جس میں ہم کام کرتے ہیں. نمبر ون، دیکھیں نمبر کی جو آپ نے بات کی وہ ہے پالیسی سے ریلیٹڈ، وہ تو گورنمنٹ کے اوپر ہے، وہ ہم کرتے ہیں. دوسری چیزیں جو ہم کرتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کی میکسیمم یوٹیلائزیشن اگر آپ کریں گے وہ اوور برڈن نہیں ہوگا. آپ ٹولز نہیں دیں گے، آپ کی کلاس روم انوائرمنٹ ڈیجیٹل نہیں ہوں گے، اوور برڈن. اس کا مطلب پھر سر یہ ہوا کہ ٹیچر پھر اللہ کے رحم و کرم؟ نہیں، ٹیچر اللہ کے رحم پہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے اللہ کے رحم و کرم ہے، ٹیچر کے مالکان کے رحم و بے شک بے شک. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ٹیچر جب تک اپنے آپ کو خود سے ڈیولپ کرنے کے لیے بھی نہیں کرے گا نا، سر آپ اس کو ٹائم دیں گے تو ڈیولپ کرے گا نا. میں عرض کر رہا ہوں ٹائم بھی ملتا ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس موسٹلی سیٹرڈے آج کل آف ہوتا ہے، وہ اس اچھا اس طرف نہ دھیان دلوائیں کہ بیچاروں کو سیٹرڈے نہ ہوتا لگا دیجیے گا، ان کو پتہ لگے کہ سیٹرڈے فری ہوتا ہے. اگین پھر کوئی بات آتی ہے کہ آپ کی نیت کس طرف ہے. اگر آپ کی نیت دونوں سائڈ پہ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی سائڈ جو ہے وہ کرے ڈیلیور کرنے اور اس کو یوٹیلائز کرنا، یہ دونوں سائڈ کے اوپر ہوتا ہے. ٹرائکا ہے پیرنٹ، اسکولز اور آپ کی جو ہیں بچے. اچھا سر یہ کیوں لگتا ہے کہ زیادہ سفر جو ہیں وہ پیرنٹس اور ٹیچر کرتے ہیں؟ ٹیچر کے اوپر ایک بنا دیا کہ میں ایک بات ایسا ٹیچر اوور لوڈ ہے سر. دوسری بات، اچھا ٹیچر اوور لوڈ ہے تو اسکول بھی اوور لوڈ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے. ایسا نہیں ہے. اچھا ایک اور بات، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی پرابلم ہو جائے، آخری جو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے وہ ٹیچر ٹھہرایا نہیں، پہلا اور آخری ذمہ دار اسکول کو ہی ٹھہراتے ہیں. اس کی وجہ سن لیجیے، یہ پھر بدقسمتی ہے. ہم نے نا بہت سے انٹرنیشنل جو ہیں معاہدے ایسے کیے، صرف اس خوشی میں کہ نہیں ہم انٹرنیشنل چارٹر سائن کر رہے ہیں، جو کہ آپ نے نہ امپلیمنٹ کیے نہ کر سکتے تھے، لیکن اس کے لیے قانون سازی بھی ویسی کی. مار نہیں پیار اس طرح کے سلوگوں لگا دیا. ٹیچر جو ہے، میں ذاتی طور پہ مار کے سخت خلاف ہوں، لیکن اگر آپ نے اس کو پبلسائز اتنا کیا، آپ نے ہمارے ٹیچرز کو ہتھ کڑیاں لگوا دی، آپ نے ہمارے ٹیچرز کو جو ہے پبلکلی جو ہے اس کو تصدیق کیا، تو نتیجہ یہ ہوا آپ ٹیچر خوف زدہ ہو گیا. اب ٹیچر کو اس بات سے پرواہ نہیں، وہ اپنی نوکری بچانے کے چکر میں ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اپنی ذمہ داری دے دی، جو میں نے پڑھانا تھا پڑھا دیا. اب واقعی پڑھانا اور لرن کرنا دو الگ چیزیں تھیں، تو وہ اس سے ڈیموٹیویٹڈ ہو. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ اس سے جو ہے سفر ہوا اور اس کو جہاں ٹیچر اپنی عزت بچاتا پھرے، جہاں ٹیچر اپنی نوکری بچاتا پھرے، اور جہاں ٹیچر کو شور ہو کہ اگر میری کمپلین پرنسپل آفس میں گئی تو کلاس میری لی جائے گی. دیکھیں ان حالات میں جب ٹیچر کون سا میں نے جب پڑھا، مجھے تو ہمیشہ اور اب بھی یہ مان ہے اور فخر ہے، جو استاد ہوتا ہے وہ ماں یا باپ کے درجے پہ ہوتا ہے. لہذا جب آپ اپنے استاد کو رسپیکٹ نہیں دیں گے پبلکلی معاشرے کے اندر، تب تک آپ امپروو نہیں کر سکتے، کیونکہ اسی نے آپ کی نسل کو کی معماری کرنی ہے. اور استاد کی رسپیکٹ کے ساتھ ہی آپ کو سارے ریزلٹس ملتے ہیں. استاد کو بھی بائی چوائس آنا پڑے گا، اور وہ تبھی ہوگا جب آپ اس کو معاشرتی مقام آپ دیں گے، اس کو وہ حیثیت دیں گے جو یورپین کنٹریز جو کہ ابھی اس وقت صاحب اس بات پہ کنونسڈ ہیں اور ایگری کرتے ہیں کہ جو اس وقت نہیں ہے، جو نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی جو ان کو کرنے کی جو اقدامات ہیں وہ تو آنے والے وقتوں میں اور افسوسناک ہوں گے ٹیچرز کی رسپیکٹ کے لحاظ سے. لہٰذا آپ کو ٹیچر کو امپاور کرنا پڑے گا. یونیفارم ہم سے لیں، اسٹیشنری ہم سے لیں، آج فلاں ڈے ہے، آج فلاں ڈے ہے. مجموعی طور پر ملک کی صورتحال آپ انتہائی خراب ہے، پیرنٹس کے لیے دیکھیں یہ بہت افسوسناک ہے. کوئی بھی اگر کوئی زبردستی اگر کرتا ہے، کوئی زبردستی کے لیے نہیں، دو طرح کی ہے، ایسا نہیں. ایک تو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے مقصد کے لیے، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی پابند کرتا ہے وہ غلط ہے. اور پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن اس کے سخت خلاف ہے. ہم اپنے کئی ممبرس ایسے ہیں جن کے خلاف ایکشن بھی ہوا. آبویسلی دیکھیں اگر تو بیس لیس اگر اب کمپلینٹ ہوں گی تو بہت سی ہمیں کمپلینٹ ایسی بھی سم ٹائم ملتی ہے جس میں نہ کوئی جسٹ ای میل آتا ہے، اس میں کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا. ایسے تو آبویسلی نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی پالیسی وائز فیڈریشن کی پالیسی ہے کہ پیرنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. کسی بھی لیول پہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے، نہ اسٹوڈنٹس کی نہ ٹیچر کی. اگر پیرنٹس نے آپ تک کوئی بات پہنچانی ہو
कैसे पहुंचे? हमारा ईमेल आईडी info@pakistanprivateschool.com, इट्स ओपन फॉर ऑल. आप उस पर क्या, बल्कि उसमें फॉर्म भी है, अगर आप उसको फिल करके उसमें कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं. क्या फेडरेशन के अंदर ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड तो नहीं है कि मेल कतई। पड़ी है तो पड़ी है? कतई नहीं. हाँ, ये जरूर होता है समटाइम उसमें. हमारे यहाँ तो वैसे भी आपको पता है ना ट्रेंड है, सॉरी ये ठीक है आपकी बात. समटाइम ऐसा काशिफ साहब मुझे ईमेल करते हैं, फिर मुझे फोन करते हैं कि जरा ईमेल भी देख लेना. नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन चूंकि ये डिपार्टमेंट है इसमें, उसमें सब ईमेल तो मैं खुद तो नहीं देखता, लेकिन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टीम है वो जरूर उसको देखती है. प्लस दूसरी चीज मैं भी वो कहूँगा, आप अगर वाकई कंप्लेंट करना चाहते हैं तो उसकी कंप्लेंट की मुकम्मल जो एक रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करें. अपने कॉन्टैक्ट नंबर दें आप उस अदारे का, और बहुत से ये चाहते हैं कि उनका जो है फ्रंट पे नाम उसको जाहिर जी, किया, जी, तो ये बिल्कुल. मुमकिन नहीं होता. हाँ जी, कभी भी हाँ. किसी भी हाँ जी, कंप्लेंट की रिहर्सल के लिए जरूरी है कि उसका कंप्लेनेंट मौजूद होना चाहिए. तो आप बिल्कुल कीजिए. एक बात आपको बताऊं, हमारा अनफॉर्चुनेटली नहीं, अगर कोई ट्रायल भी complaint बहुत ज्यादा होता है. आप ये अभी तक के 2015 से लेकर आज तक 10 सालों के अंदर टोटल 460 ऐसी कंप्लेंट्स थी, जो कि DRS प्लस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गई. और ये सब की सब जो थी वो आम अफोर्डेबल या लो कॉस्ट स्कूल में से नहीं, सिर्फ एलीट स्कूल्स के खिलाफ थी. तो बहुत रियर है ये. जब आप सिंस यू हैव 207,000 प्राइवेट स्कूल, तो उसमें से अगर महज आपकी 400-500 के करीब कंप्लेंट 10 सालों में आई हुई है, तो फिर आप उससे अंदाजा कर लें कि कितनी कंप्लेंट्स हैं. माने ये भी हमारा कंट्रीब्यूशन भी, माने ये भी कि हमने 2,70,00,000 बच्चे को नहीं बिल्कुल पढ़ाया है. ये और contribution है. आज हमारे पास 15 लाख से ज्यादा टीचर हैं और इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हम रोल प्ले कर. कोई शक नहीं इसमें, कोई शक नहीं इसमें. अब गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए क्या एडवाइस करेंगे पेरेंट्स को कि स्कूल का इंतखाब करते वक्त कि अपने बच्चे के लिए किन चीजों को जरूर चेक करें कि अगर वो चीजें उस स्कूल में मौजूद हैं तो बच्चे का एडमिशन करवा दें, वो पाकिस्तान में कहीं पे भी? देखिए, मैं तो हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ कि इम्पोर्टेंट ये होता है क्रेडिबिलिटी. सबसे पहले अगर उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसके टीचर ट्रेंड हैं, उसका एनवायरनमेंट अच्छा प्रोटेक्टेड एवरेज पढ़े लिखे फादर को तो नहीं पता, पेरेंट्स को तो नहीं पता. देखिए जी, औलाद से ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर नहीं भी पता तो भी उसको पता करना पड़ेगा. उसकी वजह ये है कि जब आप हमारे माशरे में जब रिश्ते होते हैं तो हम एक दूसरे के बारे में उसकी क्रेडिबिलिटी को देखते हैं ना. अगर क्रेडिबिलिटी नहीं होती तो यकीनन वो रिश्ते अगर हो भी जाए तो ज्यादा देर वो फ्रूटफुल नहीं होते. तो पहली तो इम्पोर्टेंट ये. दूसरा इसके लिए ये है कि आजकल लॉ एंड ऑर्डर, यानी आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि जिस तरह हम बेटे या बेटी का रिश्ता करते वक्त दूर दूर तक अपने दोस्तों, अहबाब से, रिश्तेदारों से पूरा खंगालते हैं, तो फिर जाकर रिश्ता तय करते हैं. हमारी औलाद की जिंदगी का ये. और आप एडवाइस ये कर रहे हैं कि बच्चे का एडमिशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना रिश्ता तय करना इम्पोर्टेंट है. और ना सिर्फ ये, बल्कि फिर आपको ये भी देख लेना चाहिए कि आप चाह क्या रहे हैं. कई हमारे बहुत से दोस्त होते हैं जिनकी ख्वाहिश ये होती है कि मेरा बच्चा किसी ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ पे इंग्लिश का एनवायरनमेंट उनको. देखिए, ये भी हमारी जहाँ पे बहुत सी बदनसीबी है. दुनिया में आज तक कोई एक कौम ऐसी नहीं है जिसने किसी फॉरेन लैंग्वेज में अपना एजुकेशन सिस्टम किया और तरक्की पा गई. तो लिहाजा एक तो आपका जहाँ पे सिंगल एजुकेशन सिस्टम की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें आपका लैंग्वेज बैरियर भी, जो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है उसको आप इग्नोर ना करें. लेकिन आप अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है उसकी कीमत पे उसको बिल्कुल नहीं कर सकते. एडवाइस क्या करेंगे स्कूल का इंतखाब करते हैं? बस वो उसके लिए है कि अच्छी तरह छानबीन करें, अच्छी तरह उसकी छानबीन करें. खास तौर पे उसके एनवायरनमेंट, उसका एनवायरनमेंट क्या आपके बच्चे के लिए सूटेबल है, प्लस उसके टीचर्स की जो है वो उसकी कैपेबिलिटीज, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें उसको देखें. और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस स्कूल के अपनी रिप्यूट, रिजल्ट वाइज, क्वालिटी वाइज और स्टूडेंट सिक्योरिटी वाइज उसके अंदर ये सारी चीज बिल्कुल उसमें शामिल होती है. और उसके बगैर एक सवाल जो कि वक्त की किल्लत के बायस मैं स्किप कर गया था, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं पूछ ही लूं. जी प्लीज. इतनी भारी फीस देने के बाद बच्चे को ट्यूशन सेंटर क्यों जाना पड़ता है? यही तो मेरा सवाल तो वो सवाल जो है ना, जो मैं तो ये सवाल तो मैं हर अरबाब इख्तियार से करता हूँ कि आपका जो छोड़ दें, उनको छोड़ दें. देखिए, प्राइवेट स्कूल के अंदर हैवी फीस दे के बच्चा को ट्यूशन सेंटर क्यों जाना पड़ता है? इसका मतलब स्कूल नहीं डिलीवर कर रहा. स्कूल डिलीवर कर रहे हैं, हमारी तवक्कुआत बढ़ गई है.
ہوا یہ ہے کہ جب میں پڑھتا تھا یا آپ پڑھتے تھے اس وقت 60% کے اوپر بھی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں داخلہ مل جایا جی ٹھیک ہے جو یونیورسٹی تب کالج تھا جسٹ آج وہ 60% والا بچہ نہیں چاہیے آج آپ کو 99% والے بچے چاہیے ابھی آپ کو پینڈیمک میں یاد چاہیے تو آپ کو جو نمبر گیم ہے اس نے ہمارے بچوں کو جو ہے یہ اس کو سٹریس دیا یہ وجہ آپ کی ٹیوشن چاہیے اتنی ہیوی فیس میں پرائیویٹ اسکول میں اسی لیے تو دے رہا ہوں کہ بھائی مجھے یہ نمبر آپ لے کے دو نہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے جب میں اور آپ پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ بھی پوری توجہ دیتے تھے ہم نے وہ والا جو چیپٹر تھا ماں کی باپ کی تربیت والا اس کو ہم نے نکال دیا میں نے ٹیوشن نہیں پڑھی یقیناً مجھے آپ نے بھی شاید ہو سکتا کسی ایک لیول میں چھوٹی ادروائز نہیں پڑھی کیا وجہ تھی کہ مجھے میرے ماں باپ نے ٹائم دیا جو انفارچونیٹلی آج کی اگلی نسلوں کے پاس نہیں ہے جب تک وہ وقت جو ریورس نہیں ہوگا ماں باپ یہ سمجھیں گے کہ بچے کے نمبر سے زیادہ اس کا کانفیڈنس اور اس کا خوش ہونا امپورٹنٹ ہے آپ بچے کو کانفیڈنس اور خوش ہونا سکھاؤ اس کو میں کی جگہ ہمارا ورڈ سکھاؤ تو وہ ٹیم ورک پہ بلیو کرے گا تب آپ بلیو کریں آپ کے مسائل حل ہوں گے اور یہ نمبر گیم برباد کر رہی ہے یہ وجہ ٹیوشن سینٹر آباد ہو رہے ہیں جس ملک کے اندر ٹیوشن سینٹر آباد رہیں گے بلیو می وہ بچے جو ہیں وہ ایجوکیشن لے بھی لیں گے تو کامیابی کی جو دوڑ میں پیچھے رہیں گے کیونکہ وہ کامیابی ٹیم کے ساتھ نہیں لے رہے وہ صرف میں کے چکر میں خود غرضی کا چیپٹر سیکھ چکے ہیں اچھا ایک پرائیویٹ سکولز پہ الزام بھی ہے اچھا یہ جو پروگرام اب پوڈ کاسٹ لمبا ہو رہا ہے اس کا سارا قصور آپ کا ہے کیونکہ آپ بات اتنی اچھی کر لیتے ہیں کہ اس میں سے سوال ایک پرسیپشن ہے یہ بچے جو ہے نا یہ پرائیویٹ اسکولوں کے بچے بڑے بدتمیز ہوتے ہیں یہ بڑے ایروگینٹ ہوتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا پھر میں وہ کہوں گا یہ ہے وہ ایلیمنٹ جو ہم نے سکپ کر دیا پہلی جو تعلیمی ادارہ تھا وہ ماں کی گود کی تربیت جس کو ہم کہتے ہیں ہم نے اس کو صبح بچے کو اٹھایا پری اسکول بیسکلی ماں کی گود کی تربیت کا نام تھا جو کہ اگنور ہو گیا اب تربیت نہ گھر میں ملی نہ تعلیمی اداروں کو جو اپنے ایجوکیشن سسٹم پالیسیز دی ڈیزائن ایسے کہ تربیت کا ایلیمنٹ وہاں سے بھی اور وہاں ریپلیس ہو گیا نمبر گیم اب اس بچے کو اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ صحیح یا غلط وہ نمبر کے چکر میں یہ انصاف ہے کہ ایک دیہات کا بچہ صرف اسکول جائے اور جب وہ مقابلے کی دوڑ میں آئے تو اس کا مقابلہ اس بچے سے ہو جس نے اسکول اور اکیڈمی اور گھر کے اندر ٹیوشن یہ ساری چیزیں لی ہیں تو آپ اس کو کیا یہ جسٹیفائی کریں اوپر انٹری ٹیسٹ سسٹم آپ نے رکھ دیا اور کیا وہ بچہ جو وہ دیہات سے اٹھ کر آیا ہوا اس کے لیے یہ کیا ایکول اپرچونٹی ہے نہیں ہے یہی ہے جینڈر ڈسکریمنیشن یہی ہے کلاس ڈسکریمنیشن آخری ایڈوائس آخری بات کاشف مرزا صاحب کو اگر ایجوکیشن سسٹم کے اندر اگر کوئی ایک چیز چینج کرنے کی اتھارٹی یا موقع دے دیا جائے تو کیا کریں میں پاکستان کی 100% ایجوکیشن سسٹم کی بحالی تک پورے پاکستان میں ٹوٹل ایگزامشن دوں پورے پاکستان میں جتنے اسکول کالج یونیورسٹیز بنے تعلیمی ادارے بنے انہیں مدارس بنے سب کے لیے نہ تو سورس آف انکم پوچھواؤں گا نہ ہی ان کو ٹیکس کوئی لگے گا کیونکہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ایک ہو اور اس کے لیے آسانیاں ہوں کیونکہ آپ آنے والے وقت میں صرف اپنے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں گورنمنٹ اس میں ایک پیسہ خرچ نہ کرے ہمارا پرائیویٹ ایجوکیشن جو سسٹم ہے پرائیویٹ لوگ جو ہیں اگر ان کو بہتر طور پہ کام کرنے دیا جائے فیسیلیٹیٹ کرنے دیا جائے بلیو میرا 2.70 بچہ بھی تعلیمی اداروں میں ہوگا میرے کالج یونیورسٹیز کا معیار بھی بڑھے گا اور نہ صرف بڑھے گا بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ کمپیٹ بھی کریں گے بلیو می تھینک یو ویری مچ بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے اور آج کی اس گفتگو کو ویورز میں صرف اس شعر کے ساتھ ختم کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ کاشف مرزا صاحب نے جیسے کھول کے ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کیا اس کے بعد گنجائش نہیں بچتی اور وہ یہ ہے کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا مجھے دیجیے اجازت اللہ نے